بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے 4 واقعات۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادر و بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی، اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر اس کی ہڈیاں بناتی، پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنے اور اپنے بچوں کے خرچات پورے کرتی تھی۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی ہڈیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک ہڈی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کی ہڈی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کا ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی ہڈی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا اور ان لوگوں نے اس سوت کی ہڈی سے فائدہ اٹھایا اور کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچے تو اپنے نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافع افتقام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک ایسی بات ڈالی کہ اس شہوت پرست شخص سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس نے خاتون سے نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراً دوڑے دوڑے اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اور اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا، یہ شخص میری عدم موجودگی میں میرے گھر آیا اور میری بیوی سے زنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا۔ وہ بہت خاموش طبع تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس کی روح قبض کر لوں۔ جناب داؤد علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے طلب پیدا ہوئی اور اس سے کہا کہ ہے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور اور بزرگ فرد ہے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو اور تمہارے جتنے زندگی بھر کے خرچے ہیں یہاں سے اٹھا کر لے۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد
حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے جوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ جوان نے کہا، یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا اور کافی دیر وہاں رہا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ، وہ 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا اور 7 دن گزرنے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا۔ وہ 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس دوران میں جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ یہاں آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کر لیں، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دی۔ ایک دن خداوند متعال نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ خلادہ بنت اوس کے پاس جائیں، اسے بیشت کی خوشخبری دیں اور کہیں کہ وہ بیشت میں آپ کی ہم نشین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کیا اور خلادہ کے دروازے پر آئے اور داخل باب کیا اور دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا۔ یوں ہی ان کی نگاہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ آپ علیہ السلام مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ خلادہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور فرمایا، تو بیشت میں میری ہم نشین ہوگی۔ خلادہ نے کہا، آپ کو شبہ ہوا ہے؟ شبہ ہوا ہے وہ میں نہیں ہوں، بلکہ کوئی میری ہم نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یقیناً وہ تم ہی ہو۔ خلادہ نے کہا، ہے پیغمبر خدا علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھ رہی کہ بیشت میں آپ کی ہم نشین بنوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تم اپنی باطنی امور کے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ جان سکوں کہ کیسی ہو۔ خلادہ نے کہا، میں ایک ایسی حالت کی مالکہ ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی دکھ تکلیف ہو یا کوئی حاجت یا بھوک پیاس، میں نے کبھی اس کے رفع کرنے کے لیے خدا سے نہیں کہا، یہاں تک کہ وہ ذات خود ہی اسے رفع کر دیتی ہے۔ یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے، نہ ہی خدا سے میں نے ان مشکلات اور نقصانات کی عوض کچھ مانگتی ہوں، بلکہ ہمیشہ اس کا شکر بجا لاتے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا، تم انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر فیض ہوئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔